السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے جو ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، لیکن کچھ تمہیدی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جس چیز سے تعلق رکھتا ہے اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے پہلے ضروری ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ایمان۔ بہت سارے لوگ ایمان لے کر کے آئے دیکھ کر کے، اور بہت سارے ایمان لائے ہیں بغیر دیکھے۔ آج سے 1400 سال پہلے جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا اور آپ کو دیکھا، قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو اترتے ہوئے دیکھا، پھر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ لیکن آج کے جو 1400 سال کے بعد کے لوگ ہیں، وہ جو ایمان لے کر کے آئے ہیں، جو ان کا یقین ہے وہ بن دیکھے کا ہے۔ نہ تو انہوں نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، نہ قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، اور نہ ہی جبرائیل علیہ السلام کو وحی لاتے ہوئے دیکھا۔ تو اس میں ایمان کس کا عجیب ایمان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے معلوم کیا کہ سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے۔ تو صحابہ نے پہلے نام لیا نبیوں کا، فرشتوں کا تذکرہ کیا، صحابہ نے اپنا تذکرہ کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں منع فرما دیا کہ ان لوگوں کا عجیب ایمان نہیں ہے۔ عجیب ایمان تو ان لوگوں کا ہے جو 1400 سال کے بعد میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دنیا میں تشریف لائیں گے۔ وہ نہ تو مجھے دیکھیں گے، نہ قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور نہ ہی جبرائیل علیہ السلام کو وحی لاتے ہوئے دیکھیں گے، اور پھر وہ ہمارے اوپر یقین اور ایمان لائیں گے۔ ایسے لوگوں کا عجیب ایمان ہے۔ اس دیکھنے اور بغیر دیکھے ایمان لانے کی قیمت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے۔ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے۔ وہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے اپنی بیوی کے ساتھ تفریح کے لیے نکلتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ دریا کے کنارے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ ریت پر بنا رہے ہیں۔ جب قریب جا کر کے دیکھا، ہارون رشید نے معلوم کیا ان بزرگ سے۔ وہ بزرگ کون تھے؟ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ۔ ان سے معلوم کیا کہ بزرگ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں، جو شخص اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے۔ اب ہارون رشید بادشاہ پوچھتا ہے، حضرت اس کی قیمت کتنی ہے؟ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس گھر کی قیمت 1 دینار ہے۔ کتنی قیمت؟ 1 دینار اس محل کی، اس گھر کی قیمت ہے۔ ہارون رشید بادشاہ ان کی اس بات کو سن کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ پیچھے پیچھے ہارون رشید بادشاہ کی بیوی آ رہی تھی۔ انہوں نے بھی رک کر کے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ سے معلوم کیا، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں گھر بنا رہا ہوں، جو شخص اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے۔ تو ہارون رشید کی بیوی نے بھی یہی معلوم کیا کہ اس گھر کی قیمت کتنی ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس گھر کی قیمت 1 دینار ہے۔ تو ہارون رشید بادشاہ کی بیوی حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ سے کہتی ہیں کہ میرے لیے آپ دعا فرمانا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ایک محل عطا فرمائے، اور انہوں نے 1 دینار دیا اور آگے چلی گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید بادشاہ اپنے گھر چلا جاتا ہے اور رات کو خواب دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے،
اور جنت میں ایک خوبصورت عالی شان محل نظر آتا ہے اور اس محل کے دروازے پر اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ بادشاہ اپنی بیوی کا نام دیکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ تو میری بیوی کا محل ہے، لاؤ میں اس کے اندر داخل ہو جاتا ہوں۔ ہارون رشید بادشاہ اس محل کے اندر داخل ہونے کے لیے جیسے ہی قدم بڑھاتے ہیں، فوراً فرشتے جو دربان وہاں کھڑے ہوتے ہیں اس کو روک دیتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ اس محل کے اندر وہی داخل ہوگا جس کا اس محل کے دروازے پر نام لکھا ہوا ہے۔ اتنے میں جب دروازوں نے ہارون رشید کو للکارا اور واپس لوٹا دیا تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہارون رشید بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر وہ بڑا افسوس کرتا ہے کہ میں کاش کہ کل حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کو 1 دینار دے دیتا تو میرا بھی ایک جنت میں محل ہوتا جس کے دروازے پر میرا بھی نام لکھا ہوتا۔ اب ہارون رشید بادشاہ اس دن حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ دریا کے کنارے پہنچتا ہے۔ وہاں دیکھتا ہے کہ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ وہیں موجود ہیں۔ پھر پہنچ کر کے معلوم کرتا ہے کہ حضرت کیا کر رہے ہیں۔ پھر وہی گفتگو حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر بنا رہا ہوں، جو شخص اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرماؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے۔ لیکن جب حضرت ہارون رشید بادشاہ نے معلوم کیا کہ اس کی قیمت کتنی ہے تو آج حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے جواب کچھ ایسا دیا جس سے کہ ہارون رشید بادشاہ کے ہوش اڑ گئے۔ کیا معلوم کیا تھا کہ اس گھر کی قیمت کتنی ہے؟ تو حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ جو اللہ والے تھے، جو بزرگ تھے، انہوں نے جواب دیا کہ آج اس محل کی، اس ریت پہ بنے ہوئے گھر کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ ہارون رشید کہتا ہے کل تو اس گھر کی قیمت 1 دینار تھی اور آج پوری دنیا کی بادشاہت۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل جو محل کی قیمت تھی، کل جو گھر کی جو قیمت تھی وہ بن دیکھے تھی، اور آج جو محل کی گھر کی قیمت ہے وہ دیکھنے کے بعد ہے، کیونکہ تم اس گھر کو، اس محل کو دیکھ کر کے آ رہے ہو۔ معلوم یہ چلا کہ بغیر دیکھے ہمارا ایمان لانا اور ایک دیکھ کر کے ایمان لانے کے مقابل میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ عجیب اور زیادہ تعجب خیز ایمان بتلایا، جو آج 1400 سال کے بعد لوگوں کا ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا یقین، ایسا ایمان عطا فرمائے اور ہم سب کے ایمان کو اس واقعے کے ذریعے سے تر و تازہ فرمائے۔ اسی پر میں رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔